میری زندگی میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا رہتا ہوں. اکثر لوگ مجھے راستہ روک کر پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں پیش آتے ایسے واقعات جو آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ میں تھوڑا وصول کنندہ ہوں, میں ریسیپٹیو ہوں, اس لیے جو وائبریشن, جو ارتعاش آپ اپنے بدن میں, اپنے وجود میں رکھتے ہیں, وہ باہر کے ارتعاش سے مل جاتا ہے اور پھر وہی کچھ ہونے لگتا ہے جس کی آپ کے اندر کو توقع تھی یا جس کا دوسرے معنوں میں انتظار تھا. میں ہر روز صبح اپنے بستر سے بیدار ہوتا ہوں تو ہمیشہ ایک دستک پر بیدار ہوتا ہوں, اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو میرے گھر کے دروازے پر ایک شخص ٹوپ لگائے ہوئے اور چیک ڈیزائن کا سوٹ پہنے ہوئے, ہاتھ میں رولر پکڑے ہوئے لکڑی کا, میرے دروازے کو زور سے بجاتا ہے. اور جب میں دروازہ کھولتا ہوں تو وہ مجھے ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کے ذمے میرا قرض واجب ہے, وہ قرض لوٹائیے. اور میں بہت حیران ہو کر اس کی شکل دیکھتا ہوں اور اس سے کہتا بھی ہوں کہ میں نے تو آپ سے کبھی کوئی قرض نہیں لیا, لیکن وہ بہت سے کاغذات کے پلندے نکال کر میرے آگے لٹکا دیتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھ سے $37 بلین قرض لیا ہے اور یہ دستخط ہیں آپ کے بڑوں کے, آپ کے پرکھوں کے, جنہوں نے یہ قرض لے کر کہیں استعمال کیا ہے. اور میں شرمندہ اور بہت نہایت کچا پڑھ کے ان سے کہتا ہوں کہ یہ مجھے تو پتا نہیں کہ یہ کب لیا گیا, کیوں لیا گیا اور کس جگہ پر استعمال ہوا, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ادائیگی کا جلد بندوبست کریں ورنہ یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو میرے دن کی ابتدا ہر روز اسی طرح سے ہوتی ہے اور میں پھر گلیوں, بازاروں, سڑکوں, پارکوں میں گھومتا رہتا ہوں اور اس بوجھ کو اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتا ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طبیعتوں پر, جن کے کندھوں پر, جن کے شانوں پر, جن کے سر پر یہ بوجھ نہیں ہوگا, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس شخص کی شکل سے بھی خوف آتا ہے اور مجھے اس بات کا خوف بھی رہتا ہے کہ کل صبح پھر وہ میرے دروازے پر آ کر اسی زور سے ڈنڈا بجائے گا اور مجھ سے اپنے قرض کا تقاضا کرے گا. تو میں پارکوں میں گھومتا ایسے مقام پر آتا رہتا ہوں اور اپنا وقت گزارتا رہتا ہوں. مجھے پتا نہیں کہ وہ قرضہ جو میرے ساتھیوں نے, جو میرے بڑوں نے لیا تھا, وہ کہاں ختم ہوا, کیسے خرچ ہوا, کس مقام پر اس کا استعمال ہوا, اور پھر وہ یہ سارا پیسہ لے کر کہاں چلے گئے, یا اگر یہی ہیں تو انہوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا, ذاتی طور پر, اجتماعی طور پر یا قومی طور پر. تو یہ میں کچھ عجیب سی باتیں ہیں جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, کہتا رہتا بھی ہوں اور ان کا میری طبیعت کے اوپر بوجھ بھی پڑتا رہتا ہے. اور میں شرمندگی کے عالم میں کچھ اپنے آپ سے شرمسار, کچھ اپنے عزیز و اقارب سے, کچھ اپنے آنے والی نسل سے, کچھ اپنے بچوں پوتوں سے خاص طور پر شرمندہ سا وقت گزارتا ہوں. اللہ نہ کرے کہ آپ پر ایسا وقت آئے اور آپ کی سوچ میری طرح سے مبدل ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی تشفی بھی ہوتی ہے, ذرا سا ریسپائٹ, ذرا سا بوجھ یوں کم بھی ہوتا ہے کہ جو قرض خواہ ہے اس کو بھی بڑی الجھن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. قرض خواہ بھی اتنی آسانی میں نہیں ہوتا, مقروض تو خیر بالکل ہی دباوا ہوتا ہے, اس سے تو اٹھا ہی نہیں جاتا, وہ تو ایک مزمحل مریض کی طرح زندگی بسر کرتا ہے. لیکن قرض دینے والا بھی ایک عجیب قسم کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان انسانی رشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے قصبے میں ایک شوکت صاحب تھے, وہ
ابتدائی قسم کا ڈینٹسٹی کا امتحان پاس کر کے آئے. انہوں نے ہمارے گاؤں میں کلینک کھولا تو وہ مصنوعی دانت تیار کرتے تھے. ڈاکٹر شوکت نے آ کر یہ رسم طے کر دی وہاں پر, اور یہ کام ہونے لگا جسے کہ میں کر رہا تھا یہ مصنوعی دانت لگانے کا. تو وہاں ایک سردار تھے. اب گاؤں کے سردار کئی قسم کے ہوتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں تو فلمیں دیکھ کے یا ہمارے ٹی وی کے ڈرامے دیکھ دیکھ کر فیوڈل لاز کا ایک اور نقشہ ہے نا, بابا سائیں. تو بابا سائیں سارے نہیں ہوتے. بابا سائیں سے چھوٹے بھی ہوتے ہیں, چاچا سائیں بھی ہوتے ہیں, بھائی سائیں بھی ہوتے ہیں, اور خالی سائیں بھی ہوتے ہیں. تو ایک نے لگوائے دانت پوری بھیڑ, نیچے والا بھی اور اوپر والا بھی. ظاہر ہے یہ مہنگا سودا ہے, تو لگوا کے وہ بڑے مزے سے گھومتے پھرتے رہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے پیسے ادا کریں. اس زمانے میں کوئی 150-200 روپے کی رقم ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اب ڈاکٹر صاحب قرض خواہ تھے اور وہ بابا سائیں مقروض تھے. تو ڈاکٹر صاحب روز تقاضا کرتے تھے صبح سویرے, اور وہ کہتے تھے میں آج دیتا ہوں, میں کل دیتا ہوں, دے نہیں پاتے تھے. اور ایک روز ڈاکٹر صاحب غصے کے عالم میں دوپہر کے وقت, جبکہ ان کا سونے کا وقت تھا, وہاں چلے گئے اور ان سے جا کر تو میں شروع ہو گئی کہ آپ میرے پیسے دیں, ورنہ چلیے یہ جو ڈینچر ہے, یہ بیڑ جو میں نے لگا کے لیے یہی واپس کرے. وہ بھی ملنا گئے, مالک تھے اسے آگے کے, اور وہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. چنانچہ ایسے ہوا کہ ان میں تو میں کی بات کچھ ہاتھا پائی شروع ہو گئی, اور اس کے بعد بڑی مایوسی کے عالم میں ڈاکٹر شوکت جو تھے وہ واپس اپنے کلینک پر پہنچ گئے. تو میں ان کی مشینیں دیکھنے, ان کے کارکردگی دیکھنے, مصنوعی دانت کیسے بنتے ہیں, یہ بڑے شوق سے دیکھنے جاتا تھا. میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا جب. تو انہوں نے اپنا بازو آگے کر کے کہا کہ دیکھو تمہارے بابا سائیں کے کرتوت. میں اس سے اپنا قرضہ مانگنے گیا اور اس ظالم نے کہنے لگا کہ مجھے یہاں پر دندی کاٹ لی, جیسے کہ کتا نہیں کاٹتا, اور میرے خون نکلے گا. اور دکھ کی بات یہ ہے, شوکت نے کہا کہ اس نے دندی بھی ان دانتوں سے کاٹی جو میں نے اسے بنا کر دیے تھے. تو قرضہ کا ایک اپنا دکھ ہوتا ہے, اور وہ بہت کہتے اگر میں نے اس کو دانت نہ بنا کے دیے ہوتے تو وہ کاٹ نہیں سکتا تھا. تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, اور مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے کہ میں بھی کہیں نہ کہیں کاٹتا ضرور ہوں, کیونکہ میں مقروض ہوں اور میرے سر پر $37 بلین کا قرض ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, یہ بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کا کوئی مداوع نہیں کر سکتا. ہر وقت مجھے کسی نہ کسی ایسے الجھاؤ میں الجھنا پڑتا ہے کہ میں اس کو بھولا رہوں جو بوجھ میرے سر کے اوپر اور میرے کندھوں پر پڑا ہوا ہے اور کہیں سے آ کر پڑ گیا. لیکن ہمارا رشتہ جو ہے اپنے قرض خواہ کے ساتھ استوار نہیں ہوتا, اور قرض خواہ بھی کچھ بہانے نکال کے ہماری غلطیاں پکڑ کے کچھ ایسی جگہ پر کنفائن کرنا چاہتا ہے. ہمارے یہاں اکاڑے میں ایک میلہ لگتا ہے, یا اس زمانے میں لگتا ہوگا جب میں نے دیکھا, اور میلوں ٹھیلوں میں مجھے بہت دلچسپی ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پنگوڑا لگا ہوا, اور پنگوڑے والا آٹا سانے لے کے ایک چکر, وہ گول گھومنے والا پنگوڑا. اب یہ جو پنگوڑا تھا یہ الیکٹریکلی آپریٹڈ نہیں تھا, بجلی سے یا مشین سے نہیں چلتا تھا, بلکہ پنگوڑے والا ایسے ہاتھ کے زور سے گھماتا تھا. تو میں کھڑا ہو کر ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے اسے دیکھنے لگا. تو ایک گاؤں کا آدمی, پگڑی اس کی کھلی ہوئی اور گلے میں پڑی ہوئی, اور تہمد اس میں کھدر کا باندھا ہوا, اور لکڑی کے گھوڑے پر سوار, بڑی عمر کا آدمی. تو ایک دفعہ جب کھڑا ہو گیا, اس نے نئے پور کو بچھایا, ان سے آٹا سانے لیے, تو وہ بندہ جو تھا وہ پھر ویسے ہی بیٹھا رہا, اور چکر پھر چلنے لگا, اور وہ پھر لکڑی کے گھوڑے پہ اکڑو حالت میں, بہت پریشانی میں, بہت تکلیف میں, پھر ویسے ہی گھومتا رہا. تو تیسرے چکر پہ پھر بھی نہ اترا, تو میرا تجسس بہت بڑا. تو میں نے آگے بڑھ کر, جب وہ روکا ہوا تھا سب, میں نے کہا کہ آپ نے اپنے جھوٹے لے لیے, تو آپ اترتے کیوں نہیں؟ آپ کو یہ کھیل اتنے پسند ہے, اگر پسند ہو تو آپ کے چہرے پر کچھ بشاشت ہو, کچھ خوشی ہو, وہ بھی میں نہیں دیکھ رہا کہ آپ کے چہرے پہ ہے. تو آپ کیوں اس لکڑی کے چھوٹے سے گھوڑے پر اس مشکل انداز میں بیٹھے ہو؟
تو میں نے کہا، اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو پنگوڑے والا ہے اس سے میں نے 30 روپے لینے ہیں اور میں ہفتہ بھر سے اس کے پیچھے گھوم رہا ہوں اور یہ میرا قرضہ نہیں دیتا. تو اب میں نے یہی طریقہ سوچا ہے کہ میں اپنے قرضے کے بدلے اس سے جھوٹے لوں. تو اب یہ میرا 29واں پھیرا جا رہا ہے اور ہر مرتبہ میں 8 آنے کم کرتا جاتا ہوں اور میرے پاس کوئی طریق نہیں ہے. تو میں اس کو اسی طرح سے قرضہ اپنا واپس، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کوئی میرا سودا بھی ایسا ہو جائے میرے قرض خواہ کے ساتھ کہ مجھے $37 بلین اس کے دینے ہیں، تو میں اس کو بھی کسی گھوڑے پہ بٹھا کے ایسے چکر دوں، یعنی ذہنی، جسمانی، نفسیاتی چکر، کہ وہ بیچ میں سے چھوڑ کے کہے کہ میں معاف کرتا ہوں تمہیں قرض اور میری جان چھوڑو. لیکن میرا قرض خواہ اس دیہاتی جیسا نہیں ہے، وہ تو بڑا سیدھا سا، نیک سا، بھلا سا آدمی تھا. اس کا غصہ ایک چھوٹی سی پتلی پر چل رہا تھا. میرے قرض خواہ کا غصہ ساری میری کائنات پر محیط ہے. اس نے میری زندگی کو اپنے شکنجے میں لے رکھا اور مجھے چھوڑتا نہیں. آغا حشر کا بڑا توتی بولتا تھا، فلم والے ان کے پیچھے پیچھے بھاگے پھرتے تھے کہ ہمیں فلم کے لیے کچھ لکھ کے دیں، لیکن وہ اپنی تھیٹر میں اور تھیٹر کی زندگی میں اور تھیٹر کے تصور میں اتنے ماہر تھے کہ وہ فلم والوں کو گھاس نہیں ڈالتے تھے. اور مختار بیگم بتاتی ہیں کہ بڑے خوش پوش تھے اور ان کو کپڑے سلوانے کا اور پہننے کا بڑا شوق تھا. بامبے کا ایک بڑا معروف درزی تھا، تو انہوں نے اپنے سوٹ سلنے کے لیے اسے دیا اور اس سے کہا کہ آپ مجھے ایک ڈیٹ بتا دیں جب میں آ کر اپنا ٹرائی دے جاؤں، اور پھر اگلی بتا دیں جب میں آپ سے سوٹ دوں. درزی نے کہا جی بہت خوب. انہوں نے کوئی ڈیٹ بتا دی ہوگی اور آغا صاحب اسی ڈیٹ پہ چلے گئے. تو اس نے کہا جی میں نے ابھی تک کٹنگ نہیں کی، میں دیکھ رہا ہوں، میں ذرا غور کر رہا ہوں. بہت ناراض ہوئے اور آ گئے واپس. اس کے بعد اس نے سلائی شروع کی یا نہیں شروع کی، اور اطلاع یہ دے دی کہ میں اگلے ہفتے سیٹرڈے کے روز آپ کو آپ کا سوٹ تیار کر کے دوں گا. تو آغا صاحب گئے تو سوٹ تیار نہیں تھا. اس نے کہا کہ سر آپ سنڈے کو آ جائیں، میں سنڈے کو دکان کھول لوں گا اس غرض کے لیے. وہ سنڈے کو گئے تو سنڈے کو بھی تیار نہیں تھا، تو وہ آتے رہے اور جاتے رہے. آخر ایک روز جب انہوں نے جانا چھوڑ دیا، آغا حشر نے اس کی دکان پر ٹیلر مارک سے تو وہ خود سی کے اور پیک کر کے لیا اور ان سے کہا کہ پیسے تمہارے پہنچ جائیں گے. تو اب یہ پھر رشتہ شروع ہو گیا مقروض کا اور قرض خواہ کا. تو آیا ایک ہفتے کے بعد کہ جناب میرا بل ہے. کہنے لگے کوئی آپ فکر نہ کریں، آپ کا بل جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اب آغا صاحب کو اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے میرا اتنا قیمتی وقت ضائع کیا ہے اور میں اسے جھوٹ سے ہی کس طرح سے پیمنٹ کر دوں. تو 2 3 4 5 چکر لگائے اس نے. آخر وہ اس زمانے کے ایکٹر صادق کو آپ مختار بیگم بتاتی ہیں کہ وہ بیچارہ رونقا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آغا صاحب آپ ایسے کریں، مجھے ایک آخری وقت بتا دیں، میں آپ کو درمیان میں تنگ نہیں کروں گا، تو میں اس وقت آ کر آپ اپنی طرف سے. تو آغا صاحب نے کہا آپ ایسے کریں، ہر جمعرات صبح 10 بجے آ جایا کریں، میری طرف سے یہی وقت مقرر. تو وہ بیچارہ روتا پیٹتا چلا گیا. تو میں یہ بار بار میرا مقصد یہ بتانے سے ہے کہ خالی مقروض پر ہی بوجھ نہیں پڑتا، قرض خواہ بھی اس جال میں اسی طرح سے پھنسا ہوا ہوتا ہے. اور جن لوگوں کا علاج نہیں ہو پاتا، ڈاکٹر نے کہا مجھے بیچ میں ان کی باتیں یاد آ رہی ہیں، بڑا ڈپریس تھا آدمی، روتا تھا، رات کو جاگتا تھا، چیخیں مارتا تھا. تو وہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور ایک اور آدمی بھی جو اس آدمی کو شاید جانتا تھا کلینک میں موجود. تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے اصل وجہ بیان کریں، آپ کے ڈپریشن کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں اس قدر پریشان. تو اس نے بتایا کہ میرے سر کے اوپر 1 لاکھ روپیہ قرض ہے جو مجھے ادا کرنا میں کر نہیں سکتا. رات کو میں جاگتا رہتا ہوں اور دن کو میں اس خیال میں، اس ادھیڑ بن میں مصروف رہتا ہوں، کچھ ہو نہیں پاتا. تو ڈاکٹر نے کہا دیکھیے یہ قرض جو ہے نا، یہ کاغذ کے ٹکڑے پر ہی لکھا ہوا ہے، اس کو اہمیت نہ دیں، دفع کریں.
کاغذ کے اس ٹکڑے کو پھاڑ دیں اور آپ اس سے نکل جائیں۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی مہربانی ہے، چلا گیا۔ تو وہ شخص جو اسے جانتا تھا اور اسے پہچانتا تھا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بیچارہ بہت پریشان ہے اور ہمارے محلے کے قریب ہی رہتا ہے، تو اس کی پریشانی جو آپ نے کہا کہ ہاں بالکل اس کی پریشانی دور ہوگی، اب انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا آپ نے کیا کہا اسے؟ انہوں نے کہا جی میں نے اسے یہ کہا کہ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے جس کے اوپر 1,00,000 روپے کا آپ نے معاوضہ لکھا ہوا ہے، تو دفع کریں اسے پھاڑ دیں اور اس سے نکلیں، پھر دیکھی جا گیا۔ تو وہ آدمی یہ سن کر رونے لگا دوسرا۔ انہوں نے کہا سر اس نے مجھ سے ہی 1,00,000 روپے کر ڈالی ہے، تو آپ میرے ہی کاغذ پڑھوا رہے ہیں۔ عید کے روز بھی میں یہی کہیں ایک غیر معروف کونے میں بیٹھا ہوا تھا چھپے، تو ایک بابا آ گیا فقیر قسم کا، چھوٹے لیول کا بابا، لیکن اس کا کوئی ویژن ضرور تھا۔ میں جو سمجھتا ہوں نا کہ وہ متوجہ ہو کر میری طرف آتے تو ان کا ویژن ہوتا ہے جو میرے چھوٹے ویژن کے اوپر اپنا عکس ضرور ڈالتے ہیں۔ تو وہ پرانی وضع کا نیم فقیر، نیم بابا، نیم صوفی گانا گاتا ہوا جو ہم بچوں میں سنا کرتا، اللہ سمد دا مسافر ولی خیر دا دروازہ کھلے رحم دی گلی کھلے رحم دی، کیسے آگے وہ کھڑا ہو گیا۔ میرے پاس 5 روپے کا ایک نوٹ تھا، میرے بچوں نے دیے تھے کہ ابو اس سے کم نہ دینا، آج کل فقیر بہت ناراض ہوتے ہیں اگر 5 سے کم دے، تو میں نے اسے دیا۔ اس نے خوش ہو کے لے لیا مجھ سے، کہنے لگا کہ تو بڑا پریشان سے ہے کچھ اور اکیلا بیٹھا ہوا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے اوپر بڑا قرض ہے اور میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ یہ یعنی بالواسطہ طور پر بلا واسطہ میرے اوپر نہیں ہے، تو میں اس سے نکل نہیں سکتا، تو مجھے پریشانی ہے۔ اس نے کہا ہو شکر کر اللہ کا اور خوش ہو کہ تیرے اوپر کاغذوں کا، روپوں کا، ڈالروں کا قرض ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو اور ہر وقت جھکے رہا کر کہ تیرے اوپر انسانوں کا قرض نہیں ہے، تم نے کسی کو انسان نہیں لوٹانے۔ میں نے کہا بابا میں تیری بات نہیں سمجھا، کہنے لگا تم نے کوئی قتل نہیں کیا، کسی انسان کی جان نہیں لی ہے، اگر خدا نہ خواستہ تیرے اوپر جانوں کا بوجھ ہوتا تو کیسے لوٹاتا؟ اور اللہ کا شکر کرے تیرے ملک والے بھی کہ ان کے اوپر جانوں کا بوجھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جیسے فرماتا ہے اس نے کہا قرآن میں کہ اگر تم نے ایک شخص کو نہ قتل کیا تو گویا تم نے ساری کائنات کو قتل کر دیا، تو تمہارے اوپر یہ بوجھ تو نہیں۔ من کہا نہیں الحمدللہ یہ تو نہیں، کہ اللہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھو 73,000 کشمیریوں کے قتل کا بوجھ ان کی گردن پر ہے، وہ کیسے لوٹائیں گے؟ کتنی بھی کوشش کر لیں، جدھر بھی مرضی بھاگ لیں، وہ 73,000 جو ہے جن کے وہ مقروض ہیں وہ آدمی تو لوٹا نہیں سکتے۔ تمہارا تو پیسوں کا قرض ہے، کسی نہ کسی صورت میں لوٹایا جا سکے گا۔ پھر ان کو دیکھو 1,15,000 سکھوں کو بلو سٹار کے پروسیس میں قتل کیا، وہ ان سکھوں کو، ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو کس طرح لوٹا سکیں گے؟ جتنا مرضی زور لگا لیں، جو بھی کچھ کر لیں، جہاں بھی بھاگ لیں، یہ قرض نہیں لوٹا سکیں گے۔ او بابا تو جو اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے خوش ہو کہ یہ پیسے کا قرض ہے، اللہ نے چاہا تو یا تیری آنے والی نسل یا اس کے بعد آنے والی نسل کسی نہ کسی طرح کاغذوں کی صورت میں، مال کی صورت میں ان کو لوٹا دے گی۔ لیکن یہ لوگ جنہوں نے اتنے آدمیوں کو قتل کر دیا، اگر وہ مانگنے والا آ گیا کہ لاؤ ہمارے آدمی واپس کرو تو کہاں سے دیں گے؟ اور کہنے لگا تمہیں پتا ہے میں تو جانتا نہیں، یہاں سے دور ہے، دور کہنے لگا سمندراں وچ کوئی پنڈ ہے، وہاں پر کہنے لگا انہوں نے بم پھینکا 2 جگہوں کے اوپر۔ میرے بابا اسے ہیروشیما کہتے ہیں، دوسرے گاؤں کو ناگاساکی کہتے ہیں، کہتا وہاں پتہ نہیں کتنے لاکھاں بندے مار دیے، اب وہ موڑے کس طرح کریں گے؟ پھر وہ پتہ نہیں اس نے کہاں سے یہ ساری چیزیں گھومتا رہتا ہے ایسے ہی، اور چھوٹی گھوڑے کی چال چلتا ہے، یہ چبوسی مار کے جیسے چلنا کہتے ہیں، اور اللہ سمجھدا مسافر ولی بند کر دا دروازہ کھلے رحم دی گلی، یہی جاتا رہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جب یہ اتنا بڑا خوبصورت طاقتور ملک آباد ہوا ہے امریکہ کا، تو وہاں پر ایک قوم آباد تھی، اس کو ریڈ انڈین کہتے تھے، سرخ ہندی، تو وہ ساری کی ساری ختم کر دی۔ اب اگر کوئی کھاتے والا اپنا رجسٹر لے کر آ گیا اور اس نے اس قوم سے جو موجود ہے، جو بڑی طاقتور ہے، بڑی سیانی ہے، بڑی
टेक्नोलॉजी की मार है, उससे कहा कि भाई तुमसे वो आदमियों का मान नाहक मारा है और क्यों मारा है, तो कैसे अदा करोगे? तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी कौम के लोगों को खुश होना चाहिए कि चलो तुम कत्ल कर दिए गए लेकिन कातिलों में से नहीं हो। उसने कहा मैं तो खुशी से नाचता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी उम्मा पर मुसलमानों के ये बोझ नहीं है, ये कातिल लोग नहीं है जो बेवकूफ हैं, मकतूल है, मार खा रहे हैं, पत्थर लेकर ये मारते हैं मध्य मुखालिफ को, उनके टैंकों को, और उनके नीचे कुचले जाते हैं, ठीक है, जान से जाते हैं, लेकिन उन जालिमों में से नहीं होते जो कि नाहक एक आदमी का खून करते हैं और पूरे मुआशरे को, पूरी कायनात को कत्ल करने के मुतरादिफ रहते हैं। अब उसकी बात का मैं थोड़ा सा कुर्सी से उठ के खड़ा हो गया, और अब ईद के रोज से अब तक मैं काफी खुश हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जात के ऊपर, मेरी कौम के लोगों के ऊपर, मेरे हमवतनों पर ये बोझ नहीं है कि उन्होंने आदमी लौटाने हैं, ठीक है, हमने पैसे लौटाने हैं और बहुत ढेर सारे लौटाने हैं, और अल्लाह वो वक्त लाएगा, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह एक वक्त बहुत करीब आएगा कि हम ये रकम लौटा देंगे। लेकिन अगर कभी हमको 5 आदमी लौटाने जीते जागते, वो जो इस दुनिया से गुजर चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, जो कत्ल हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, अगर उनके लौटाने के लिए हुक्म दे दिया गया तो फिर हम क्या करेंगे और कहां से लाएंगे? तो वो सारी कौमें, जैसे ये बाबा मुसाफिर वली वाला है, इसके हिसाब से देखा जाए तो उन कौमों को, अभी कल की बात है जब थैचर होती थी, फॉकलैंड एक बेचारा सा इलाका, ना वहां के लोग कुछ हिम्मत वाले हैं, न उनके पास पैसा है, न ढेला है, न अकल है, न दानिश है, उस पे जहाज भेज भेज के लंबी फ्लाइट्स पर रास्ते में फीलिंग करके उन पर बमबारी करते रहे, तो मासूम लोगों पर, और फिर ये हाल। तो मैं ये कहता हूं, और मुझे वो याद आ रहा है इसी जगह पे घूमने वाला, चलो समझदा मुसाफिर वाली बंद कर दरवाजा खुल रहम के। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह